الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. صدری ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. All praises are for Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illa wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa barik kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. محترم غلامی ازدانی صاحب اور معزز حاضرین مجلس، السلام علیکم. دیکھیے قرآن کہتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیہ 86، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، جس کے معنی ہیں اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے. میں پھر ایک دفعہ آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں السلام علیکم. الحمدللہ کم از کم آج ایک آیت پہ تو عمل ہوا. خواہ 500 آیات ہیں جس میں احکام ہیں، باقی قرآن جو ہے 6000 آیات پہ مشتمل ہے، اور بہرحال تو آج ضرور اس کا اپنے کو اجر ملے گا انشاءاللہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج بھی میری گفتگو کا عنوان ہے جو گزشتہ ہفتے تھا، یعنی ماہ سپٹمبر اور مسلمانوں کی تاریخ. گزشتہ ہفتے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب میں اس عنوان پر تحقیق کر رہا تھا تو اتنا مواد جمع ہو گیا کہ میں اس کو 40-45 منٹ میں بیان کرنے کے قابل نہ تھا، اس لیے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور دوسرا حصہ میں آج پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دراصل مجھے کوئی 44 ایسے واقعات ملے جو مسلمانوں سے وابستہ تھے. گزشتہ نصب میں تو میں نے میرا خیال 14 واقعات سنائے ہوں آپ کو، انشاءاللہ باقی آج سنانے کی کوشش کروں گا. جو حضرات آج پہلی دفعہ تشریف لا رہے ہیں، پہلی دفعہ کون آ رہے ہیں آج لا رہے ہیں، انہیں یہ بتا دوں کہ گزشتہ ہفتے سپٹمبر میں جو واقعات ہوئے وہ کیا تھے. سپٹمبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، جنگ یرموک لڑی گئی، ہارون رشید کو خلیفہ بنایا گیا، حسن بن صبا اور صلاح الدین ایوبی سپٹمبر میں پیدا ہوئے، سلطان عماد الدین زنگی کو قتل کر دیا گیا، فاطمی خلیفہ العدید کو معزول کر دیا گیا، جنگ حطین ہوئی، بیت المقدس فتح کیا گیا، تیسری صلیبی جنگ لڑی گئی، صلیبی جنگوں کا خاتمہ کر دیا گیا، اور اسی مہینے میں 1579 میں ترکی کے سلطان اور انگلینڈ کی کوئین الزبتھ کے درمیان تجارتی تعلقات کی کتابت شروع ہوئی جو 17 سال تک چلتی رہی. گزشتہ ہفتے میں نے اپنی گفتگو کا اختتام کتاب انڈین سمر کے جو حوالے سے اکبر اعظم کے ہندوستان اور الزبتھ I کے انگلستان کا مقابلہ کیا تھا. اب وہیں سے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتا ہوں. اکبر کے بعد جہانگیر آئے اور اس کے بعد شاہ جہاں. پھر سپٹمبر 1657 میں کہتے ہیں سپٹمبر 1657 کرائسس. اس میں ہوا یہ کہ شاہ جہاں سخت بیمار ہو گئے اور افواہ یہ پھیلی کہ شاہ جہاں کا انتقال ہو گیا. اور آپ کو تو معلوم ہے شاہ جہاں چاہتے تھے
کہ دارالشکوہ ان کے بعد اس کا نظام سنبھالے، وہ بڑے صاحبزادے تھے ان کے. تو ایز یوزل بغاوتیں شروع ہوئی. پہلی بغاوت تو ان کے دوسرے صاحبزادے نے کی، شاہ شجاع. اس کے بعد اورنگزیب اور مراد بخش نے ان کی دوسرا بغاوت کی. قصہ مختصر، اورنگزیب صاحب کامیاب رہے اور اپنے باپ کو خلال خلے میں بند کر دیا اور حکومت کی باغ دور اپنے ہاتھ میں لے لی. اورنگزیب کا انتقال 1707 میں ہوا اور اس کے ساتھ ہی مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہوا، بلکہ مسلمانوں کا زوال چاروں طرف شروع ہو گیا. 1720 میں رشیا نے آذربائیجان پہ قبضہ کر لیا اور 1722 میں داغستان پر قبضہ کر لیا. اور اب آئیے 11 سپٹمبر جو کہتے ہیں 9/11، یہ مسلمانوں کی تاریخ میں بڑا ہی تاریخی دن ہے. 11 سپٹمبر 1683 میں ترک جنگ ہار گئے ویانا میں. یہ ان کا دوسرا اٹیمپٹ تھا ویانا کو لینے کا. پہلی دفعہ سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے زمانے میں 1529 میں گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ سلیمان دی میگنیفیسنٹ نے اپنا مارچ کیا تھا اپنے ٹروپس کے ساتھ، مگر اس کو فتح نہ کر سکا تھا. تو اس دفعہ سلیمان دی سیکنڈ نے جنگ لڑی اور ہار گیا. اور پھر فاتح اور مفتو، یعنی فاتح آسٹریلینس اور مفتو ٹرکس میں بمقام کارلووچ 26 جنوری 1699 کو ایک ٹریٹی سائن ہوئی جسے کہتے ہیں ٹریٹی آف کارلووچ. یہ ابتدا تھی خلافت عثمانیہ کے اختتام کی. دس واز دا بگننگ آف دا اینڈ آف دا اوٹومان امپائر. خیر جناب 18 سینچری صدی میں خلافت عثمانیہ کا شیزہ بکھ رہا تھا، تو انڈیا میں انگریز اپنے قدم جما رہے تھے. انہوں نے پلاسی کے مقام پر مسلمانوں کو شکست دی 757 میں، اس شکست دی، اور پھر 764 میں جنگ باکسر میں شکست دی اور انگریز بنگال کے حکمران بن گئے. پرانی دنیا میں انقلاب آ رہا تھا تو نئی دنیا امریکہ نے جولائی 1776 میں اپنی خود مختاری کا اعلان کیا اور 8 سال تک یہ تڑپتے رہے کہ کوئی دنیا ان کو قبول کرے ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. ان کو جو سب میں پہلے جو ریکگنیشن ملا وہ مسلمانوں کی طرف سے. اٹ واز محمد III of Morocco who accepted America as an independent nation in 1783. اس نئی حکومت نے یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کی کانگریس نے 25 سپٹمبر 1789 کو بل آف رائٹس پاس کی. یعنی ان کے معنی انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں 10 امینڈمنٹس پاس کیے جس کو کہا جاتا ہے بل آف رائٹس. یہ بل آف رائٹس امریکنس کو 5 چیزوں کی آزادی دیتے ہیں جو آج کل اس پہ آج بڑی امریکہ میں جنگ چل رہی ہے. فریڈم آف ریلیجن، 2 فریڈم آف اسپیچ، 3 protection against damaging insults spoken or written, 4 freedom to assemble freely, and 5 freedom to petition the government for any redress. اور یہ جو سب فریڈمس ہیں یہ اسلام نے 1400 سال پہلے مسلمانوں کو دیے تھے مگر وہ پریکٹس نہ کر سکے اس کے اوپر. خیر بنگال میں مسلمانوں کا کیا حشر ہوا تو میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں. شمال مغربی ہندوستان میں افغان، مراٹھی اور سکھ اپنی قسمت آزما رہے تھے. 1739 میں نادر شاہ دہلی لوٹ کر چلا گیا. 1761 میں جنگ پانی پت میں احمد شاہ ابدالی نے مراٹھوں کو شکست دی. پھر سکھوں نے پنجاب میں اپنے ختم جما لیے اور ایک حکومت قائم کی اور لاہور کو اپنا دارالخلافہ بنایا اور رنجیت سنگھ مہاراجہ بن گئے. رنجیت سنگھ اور افغانستان کے شاہ شجاع کا تعلقات کبھی دوست کبھی دشمن والے تھے. شاہ شجاع جب انگریز بادشاہ بنانے کے لیے شاہ شجاع کو جب بادشاہ بنانے کے لیے کابل لے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی بیوی وفا بیگم کو رنجیت سنگھ کی حفاظت میں دے کر گئے تھے. رنجیت سنگھ کے بعد ان کی وراثت کا مسئلہ بڑا ہی پیچیدہ ہے. سب کا تعلق سپٹمبر سے ہے. 8 سپٹمبر 1838 جبکہ ان کی عمر 55 سال تھی اور ان کی لیٹسٹ جو بیوی تھی وہ 18 سال کی تھی، ان کی 17 وائف تھی. ان سے ایک بچہ ہوا جس کا نام تھا دلیپ سنگھ. اور ان کے ایک ہی سال کے اندر رنجیت سنگھ کا انتقال ہو گیا. 1 سپٹمبر 1839 کے دن رنجیت سنگھ کے صاحبزادے کرک سنگھ گدی نشین ہوئے جنہیں زہر دے کر ختم کر دیا گیا. پھر ان کے بیٹے نو نہال سنگھ مہاراجہ بنے. ان کو بھی ایک ایکسیڈنٹ کیا، ان کو ایکسیڈنٹ کر کے مارو دیا گیا. پھر ان کے وارث شبیر شیر سنگھ 15 سپٹمبر 1843
ان کو بھی ختم کر دیا گیا، اور آخر کار جو دلیپ سنگھ کا میں نے ذکر کیا تھا وہ 18 سپٹمبر 1843 میں بادشاہ مانے گئے، جبکہ ان کی عمر صرف 5 سال کی تھی۔ اگین کمس 11 سپٹمبر 1845 نے ان کے جو ماموں تھے انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی تھی تو ان کو بھی ختم کر دیا گیا۔ پھر 21 سپٹمبر 1845 کو جواہر سنگھ کو قتل کر دیا گیا، اور دلیپ سنگھ کو انگریزوں نے اپنے پروٹیکشن میں لیا اور کوہ نور پر قبضہ کر لیا، ڈائمنڈ کوہ نور۔ ادھر مغلیہ سلطنت دم توڑ رہی تھی، اس کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر لال قلعے کا بادشاہ بن کر رہ گیا تھا۔ پہلی جنگ آزادی کو جس انگریز میوٹنی کہتے ہیں کہ چنگاری 24 اپریل 1857 کو سلگی، جس میں میرٹھ میں لائٹ کیولری کے سپاہیوں نے لی انفیلڈ رائفل کے کارتوسوں کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ کارتوس جو تھے وہ گریس کے پیپر میں لپٹے گئے تھے، اور یہ جو گریس تھا اس میں پگ کی چربی، سور کی چربی اور گائے کی چربی استعمال ہوئی تھی، اس لیے مسلمان اور ہندو سپاہیوں نے اس کو استعمال کرنے سے روک دیا تھا، انکار کر دیا تھا۔ اور یہ جب چنگاری بڑھتے بڑھتے شعلوں میں تبدیل ہو گئی اور بغاوت کرنے والے لال قلعے تک پہنچ گئے، تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، انگریزی فوج آ گئی اور 14 سپٹمبر 1857 کو کشمیری گیٹ پر قبضہ کر لیا اور پھر دہلی میں داخل ہو گئے۔ اور پھر جو ہوا اس کے بارے میں الیکس وان ٹنزلمن اپنی کتاب انڈین سمر میں لکھ دی ہے، The streets of Delhi were stormed and lay filled with the bloated and stinking corpses of Sipahis, provoking an outbreak of cholera which killed many of the remaining Indian inhabitants. Holy idols were smashed and all the plunderers were searched for hidden jewels. Muslim rebel leaders were sewn in the pigskin and forced to eat pork. Hindus were browsed with cow's blood. Other instigators were strapped to the muzzles of cannon and blown to pieces. یہ قتل و غارت گری چل رہی تھی، تب ایک کشمیری کانسٹیبل اپنی بیوی اور 4 بچوں کو لے کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، اور اسی فیملی میں 4 سال کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس کانسٹیبل کا نام تھا گنگادھر نہرو، بیوی کا نام تھا اندرانی، اور ان کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا موتی لال نہرو، اور ان کے صاحبزادے کو تو آپ جانتے ہیں جواہر لال نہرو۔ میں ایسے بتاتا ہوں، موتی لال نہرو کی ایک بات مجھے بڑی پسند آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ the best meal is that meal menu is Mughal, cooked in a Brahman's kitchen and served on a British table۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ پہلی جنگ آزادی کو کچل دیا گیا، ہندوستان انگریز غلام بن گئے، اور انگریز زمان کو ایک نیا محاورہ ملا، اور وہ محاورہ کیا تھا آپ جانتے ہیں، بائٹ دا بلیٹ، یعنی اگر کوئی مشکل کام کرنا ہے تو جیسے بائٹ دا بلیٹ۔ یہ تحفہ ہے غدر کا۔ 19ویں صدی نے کروٹ بدلی اور 20ویں صدی شروع ہو گئی۔ 25 سپٹمبر 1903 کے دن اورنگ آباد میں ایک جینیس پیدا ہوئے جس کا نام تھا سید ابوالعلا مودودی۔ انہوں نے 11 سال کی عمر میں مولوی ایگزام مکمل کر لیا۔ It was a combination of metric syllabus of Madras University taught in Urdu language plus fiqh jurisprudence, hadith tradition and mantiq logic۔ پھر وہ حیدرآباد منتقل ہو گئے اور دارالعلوم کالج میں مولوی عالم کلاس میں داخل ہو گئے۔ 6 مہینے کے اندر ہی ان کے والد بزرگوار بیمار ہو گئے، جن کی ذمہ داری کے لیے وہ بھوپال چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر کبھی اسکول کی صورت ہی نہیں دیکھی۔ ہی واز اے سیلف ٹاٹ اسلامک اسکالر۔ اپنی کم عمری میں انہوں نے جامع مسجد میں مولانا محمد علی کا خطبہ سنا۔ اس خطبے میں مولانا خواہش ظاہر کی اور دعا کی کہ کوئی مسلمان اسلامی اسکالر ایسا پیدا ہو جو جہاد پر ایک مفصل کتاب لکھے۔ اسی روز نوجوان مودودی نے ارادہ کر لیا کہ وہ لکھنے والے مسلمان وہی ہوں گے، اور 24 سال کی عمر میں
معرکۃ الکارا کتاب جہاد فی الاسلام لکھی، جو ہر پڑھے لکھے مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے کئی مقالے لکھے اور کتابیں لکھی۔ ان کی اور ایک عظیم الشان کتاب ہے خلافت سے ملوکیت، وہ بھی ہر مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے۔ محمد اقبال کی دعوت پر 800 روپے ماہانہ کی پروفیسری، جامعہ عثمانی کے پروفیسری کی ملازمت چھوڑ کر 100 روپے ماہانہ کی ملازمت قبول کر لی اور پٹھان کوٹ پنجاب چلے گئے۔ پٹھان کوٹ پہنچنے کے کچھ ہی دنوں بعد اپریل 21 1938 کو اقبال اس دنیا سے رحلت کر گئے اور مودودی سے ان کی ملاقات بھی نہ ہو سکی۔ 26 اپریل 1941 کو اپنے 75 بے خواہوں کے ساتھ لاہور میں انہوں نے جماعت اسلامی کی بنیاد ڈالی۔ اس سے 13 سال پہلے ایجپٹ میں حسن البنا نے مسلم بردرہڈ کی بنیاد ڈالی تھی۔ یہ دونوں اسکالرز نہ کبھی آپس میں ملے اور نہ کبھی آپس میں خط و کتابت کی۔ اس زمانے میں ہندوستان اور ایک مسلم عالم کی توتی بول رہی تھی، وہ تھے 22 سالہ مولانا ابوالکلام آزاد، جبکہ وہ 16 سال کی عمر میں عالم فاضل ہو چکے تھے۔ آئیے ٹیوزڈے 28 سپٹمبر 1908، آپ سب جانتے ہوں اس دن کو، ٹیوزڈے 28 سپٹمبر 1908 موسی ندی امد پڑی، پانی کا لیول بڑھ گیا، 36 گھنٹوں میں 17 انچ بارش ہوئی، شہر پانی میں ڈوب گیا۔ اس سیلاب کو طغیانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پانی کا لیول میں افضل گنج پر 11 فیٹ بڑھ گیا تھا۔ 3 پل، افضل گنج پل، مسلم جنگ پل اور چاندگھاٹ پل بہہ گئے تھے۔ 80,000 گھر بہہ گئے تھے، 50,000 لوگ ڈوب گئے تھے۔ 1/4 جو پاپولیشن بے گھر ہو گئی تھی، اور امجد حیدرآبادی جو 22 برس کے نوجوان تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا پورا خاندان، جس میں ان کی والدہ، ان کی رفیق حیات اور صاحبزادی شامل تھی، سیلاب کے نظر ہو گئے اور وہ واحد بچ گئے۔ یہ مشہور شعرائی گو نے کہا، اتنی دریا میں بھی نہ ڈوبا امجد، ڈوبنے والے کو تو بس ایک چلو کافی ہے۔ سپٹمبر 15 1915 کو ہائی کورٹ کی تعمیر شروع ہوئی، جس کی تعمیر 31 مارچ 1919 میں ہوئی۔ سپٹمبر 6 1917 the Bureau of Translation and Compilation was established with Abdul-Haq as head۔ عبدالحق جو بابا اردو کہتے ہیں، بابا اردو۔ اور ہمیشہ جب بھی انقلاب آتا ہے تو لائبریری پہ ہی نزلہ اترتا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ ابھی حال میں 10 فروری کو اس کی 1258 کی کئی صدی گزاری گئی، جس میں جب انہوں نے آپ کے چنگیز خان نے اور ہلاکو خان نے بغداد کی ایسی تیسی کر دی تھی، تو نزلہ اترا تھا وہاں کی لائبریری پہ، اور اتنے بہائے گئے تھے کہ دجلہ کالا ہو گیا تھا۔ یہاں پہ بھی جب آئے توپا صاحب، انہوں نے اس دار ترجمہ کو چلایا تھا۔ خیر 19 سپٹمبر 1927 یہ ذکر آتا ہے سویز کینال کے زون سٹی آف اسلامیہ میں ایک 21 سالہ نوجوان وہاں کے پرائمری اسکول میں عربی پڑھانے کے لیے آیا، جو وہاں 19 سال تک اسکول ٹیچر کا کام کرتا رہا۔ اس کا نام تھا حسن البنا، جو اخوان المسلمین کے بانی ہیں۔ وہ 1906 میں ایک چھوٹے سے شہر جس کا نام محمدیہ ہے، جو خیرات سے 90 میل دور شمال مشرق میں تھا، اس میں انہیں پیدا ہوئے اور وہیں ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی۔ اور 14 سال کی عمر میں محمدیہ سے جو 13 سال وہاں سے 13 میل دور ایک مقام ہے، وہاں پہ انہوں نے پرائمری ٹیچنگ ٹریننگ اسکول میں شریک ہوئے۔ 16 سال کی عمر میں انہوں نے TTS چھوڑ دیا اور دارالعلوم میں شریک ہوئے، جہاں وہ سیکولر اور ریلیجس مضامین پڑھائے جاتے تھے، اس میں انہوں نے گریجویشن کیا۔ مارچ 1920 میں حسن البنا نے اور ان کے 6 برٹش لیبر فورس کے لوگوں نے مل کر ایک قسم کھائی اور اخوان المسلمین کی بنیاد ڈالی، سوسائٹی آف مسلم بردرہڈ، اینڈ ہی گیلونائزڈ دا ہول عرب ورلڈ۔ جیسا کہ اوپر کر چکا ہوں، جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین کم و بیش ایک ہی ساتھ جنم لیا۔ یہ دونوں نہ کبھی آپس میں لے اور نہ خط و کتابت کی، اور ابوالعلا مودودی سے 3 سال
حسن البنا ابوالعلا مودودی سے 3 سال چھوٹے تھے، مگر انہیں 42 برس کی عمر میں 13 فروری 1949 کو قاہرہ میں دن دہاڑے گولی مار کر شہید کر دیا گیا. But the messenger was gone, but the message continued. اور 84 ایئرس کے بعد مصر کی عوام نے مورسی کو، ایسا جانتے ہیں آپ، 2 سال پہلے وہاں کا صدر منتخب کیا، مگر لوگ اس کو ہضم نہ کر سکے اور وہاں کی آرمی نے ان کو ہٹا دیا. اور یہ بھی بتاتے چلوں کہ جب حسن البنا کا فنرل ہوا، جنازہ ہوا، تو اس میں صرف ایک ہی آدمی آیا تھا کہ مسلم اتنے خائف تھے، ایک ہی آدمی آیا تھا، اور وہ آدمی ایک جو تھا جو ان کا دوست تھا. آئیے 23 سپٹمبر 1932، یہ جو 23 سپٹمبر ہے، 23 سپٹمبر کو سعودی عرب لوگ کہتے ہیں ان کا نیچرل ڈے ہے، یوم الوطنی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، انگریزوں کے اکسانے پر جب عربوں نے خلافت عثمانیہ کے پیٹھ میں چھرا گھونپنا شروع کیا تو ابن سعود کی فیملی کویت میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے. 1901 میں 21 سالہ عبدالعزیز بن عبود نے 40 ہم قبیلہ لوگوں کو جمع کیا اور بہت ہی دلرانہ طریقے سے ریاض پہنچ گئے اور امیر راشدی کو قتل کر دیا اور اپنی بادشاہی کا اعلان کر دیا. انہیں کوئی 24 سال لگے پورے حجاز، مکہ، مدینہ اور جدہ کو فتح کرنے میں. انہوں نے شریفین فیملی کو شہر بدر کر دیا، اسلام کے قلب کو سعودی عربیہ کا نام دے دیا، اور 23 سپٹمبر کو سعودی عرب کا نیشنل ڈے کا اعلان کر دیا، جب سے سعودی عرب کے لوگ 23 سپٹمبر کو قومی دن مناتے ہیں اور اس کو الیوم الوطنی کہتے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی 10 اگست 1920 کو ٹریٹی آف سروز پر دستخط ہوئے اور خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا. 14 سپٹمبر 1944 قائد اعظم محمد علی جناح نے مہاتما گاندھی کو خط لکھا اور پاکستان کا مطالبہ کیا. مسلمان اکثر مسلم امہ کی بات کرتے ہیں. اگر ان سے پوچھا جائے کہ مسلم امہ ہے کیا، واٹ اٹ از مسلم امہ، تو کوئی اس کی تعریف نہیں دے سکتا. nobody can describe what مسلم امہ is. وہ جو تعریف کی وہ محمد علی جناح نے کی، اور اس کو صرف انگریزی ہی میں سننا چاہیے. اس کو فونیٹکس، اس کی صوتی، اس کو صرف انگریزی ہی میں سننا چاہیے. اس سے بہتر شاید ہی کوئی مسلم امہ کو بیان کر سکتا تھا. تو سنیے انہوں نے کیا لکھا. ان کا یہ آخری پیراگراف تھا. وہ لکھتے ہیں، We are a nation with our distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, customs and calendar, history of tradition and aptitude and ambition. In short, we have our own distinctive outlook on life and off life. Hence, we want Pakistan. 15 اگست 1947 کو ہندوستان تقسیم ہو گیا. انہوں نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا، یہ بحث جب بھی تھی اور اب بھی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہے گی. 11 سپٹمبر 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہو گیا. آخری 2 جملے ان کی زبان سے نکلے بقول فاطمہ جناح کے وہ تھے، فاتی I leave you in the care of God, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی. خدا ان کے حال پہ رحم فرمائے اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. سپٹمبر 13 1948 یاد ہے؟ سپٹمبر 13 1948 جی ہاں، یہ آرمی کا تھا مگر کہتے ہیں اس کو پولیس ایکشن. 13 سپٹمبر 1948 حکومت انڈین آرمی نے حکومت آصفیہ کے خلاف پولیٹیکل ایکشن شروع کیا اور اس کا نام دیا آپریشن پولو. سپٹمبر 17 1948 کی صبح اسٹیٹ منسٹری ریزائن کر دی
اور اس روز دن کے 12 بجے سنت نگر روڈ پر 5 مائل اسٹون پر ایک جیپ آ کر کھڑی ہوئی. اس میں سے ایک آرمی آفیسر اترے جن کا نام تھا جنرل حبیب العدروس. وہ اس جیپ سے نکلے اور سامنے ایک جیپ کھڑی تھی. اس جیپ سے اور ایک جنرل نکلے, ان کا نام تھا جنرل, جانتے ہیں نا آپ ان کا نام, JN چودھری. یہ دونوں جنرل ایک دوسرے کی طرف آگے بڑھے اور بیچ میں ملے. دونوں نے ہاتھ ملایا اور جنرل چودھری نے ان سے کہا کہ I have been ordered by Lieutenant General Rajendra Singh ji, General Officer Commanding Southern Command, to take the surrender of your army. ادروس نے جواب دیا, you have it. جنرل چودھری نے پوچھا, then said, you understand that this surrender is unconditional. جنرل ادروس نے کہا, yes, I understand. اس طرح آپریشن پولو ختم ہوا. نہ یہ صرف آپریشن پولو کا خاتمہ تھا, یہ خاتمہ تھا آصف جاہ ڈائنسٹی کا, جو ٹھیک 200 سال کے بعد یعنی آصف جاہ اول کا انتقال ہوا تھا 22 میں 1748, اینڈ آن 17 سپٹمبر 1948 یہ ڈائنسٹی ختم ہو گئی اور میر عثمان علی آصف جاہ کا 37 سالہ دور حکومت کا اختتام ہوا اور اس فقیر کی پیشن گوئی مکمل ہوئی جس نے ان کو 7 کلچے دیے تھے. اس روز ایک 11 برس کا لڑکا دارالسلام کے گیٹ کے سامنے کھڑا تھا. اس نے دیکھا کہ قاسم رضوی صاحب خاکی ڈریس میں ملبوس اپنی اسٹوڈ بیکر وین میں تشریف فرما ہے اور دارالسلام میں داخل ہو رہے ہیں. وہ لڑکا میں تھا, اٹ واز می. اس روز انہیں گرفتار کر لیا گیا. قصہ مختصر, ان پہ مقدمہ چلایا گیا. اینڈ 10 سپٹمبر 1950 کے دن عدالت نے قاسم رضوی صاحب کو 7 سال کی سزائے بامشقت دی. انہیں کچھ سال چنچنگڑا جیل میں رکھا گیا اور بعد میں ان کو پونا جیل منتقل کر دیا گیا. اگین 11 سپٹمبر 1957 کے دن قاسم رضوی صاحب پونا جیل سے آزاد ہوئے, حیدرآباد آئے. اتحاد المسلمین کی باغ ڈور عبدالواحد اویسی کے حوالے کر کے 18 سپٹمبر 1957 کو پاکستان روانہ ہو گئے. اگر وہ ایک اسٹیٹسمن ہوتے, ایک مدبر ہوتے, ایک ڈیماگوگ نہ ہوتے تو آج حیدرآباد کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. میری نظر میں انہوں نے 2 کام اچھے کیے. ایک تو وہ بھاگے نہیں, اور دوسرے سنتے ہیں کہ وہ اپنی قید کے زمانے میں انہوں نے حفظ کیا. حالانکہ سنی کارٹر نے ان کو آفر کیا تھا بھگا لے جانے کی, جو انہوں نے ریفیوز کر دیا. 15 جنوری 1970 کو 66 سال کی عمر میں وہ کراچی میں انتقال فرما گئے. اللہ ان کے حال پہ غریق رحمت کرے اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. میں نے اپنی زندگی میں مسلم لیڈرشپ کے 3 فیلئر دیکھے. بچپنے میں قاسم رضوی, جوانی میں ذوالفقار علی بھٹو, اور ادھیڑ پن میں عراق کے صدام حسین. خیر 26 سپٹمبر 1960 یونائٹڈ اسٹیٹس کی سیاست میں پہلی دفعہ پریزیڈنشل ڈیبیٹس کا آغاز ہوا, اور اس میں فار دا فرسٹ ٹائم 26 سپٹمبر 1960 میں 2 امیدوار تھے, جان ایف کینیڈی اور دوسرے امیدوار تھے رچرڈ نکسن. ان کے درمیان بحث ہوئی. یہاں پر ایک پرسنل نوٹ کہتا ہوں, وہ زمانہ ہماری جوانی کا تھا, تو دوست احباب ہم کو جو ہے
گورے پاشا کہا کرتے تھے صنف نازک گاجر کہا کرتی تھی، اور جب وہ دیکھے کہ میری شباہت جو ہے ذرا ملتی بھی ہے کینیڈی سے تو ہم جے ایف کے ہو گئے۔ بہرحال 29 سپٹمبر 1969 کو اسلامک سوسائٹی آف بالٹیمور قائم ہوئی۔ یہ ان کے قائم کرنے والوں میں 2 ملاح تھے جو موراکو کے تھے، جو آ کے انہوں نے سٹیزن شپ لے لی تھی بالٹیمور میں، اور ایک لوکل آدمی تھے حلی تابو۔ انہوں نے بنیاد ڈالی اسلامک سوسائٹی آف بالٹیمور کی، جس میں اس خادم کو اس سوسائٹی کا 2 دفعہ ایز اے پریزیڈنٹ بننے کا اتفاق ہوا۔ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ لاسٹ ایئر 13 فروری کو اوباما صاحب اسی سوسائٹی کو منتخب کر کے یہاں سے مسلمانوں کو خطاب کیا تھا۔ سپٹمبر 16 to 27 1970 اس کو کہتے ہیں بلیک سپٹمبر۔ یہ جارڈن کا معاملہ ہے۔ جارڈن میں پی ایل او کو ختم کرنے کے لیے مہم چلائی گئی، اور یہ وار ہوئی بٹوین جارڈین آرم فورسز اینڈ پیلسٹینین پی ایل او آرگنائزیشن لیڈ بائی یاسر عرفات۔ اس زمانے میں وہاں پہ ڈپٹیشن پہ ایک پاکستانی بریگیڈیئر تھے جن کا نام تھا ضیاء الحق، اور ضیاء الحق کو کمانڈر ان چیف بنایا گیا آف دا 2nd ڈویژن آف دا جارڈینین آرم فورسز۔ جنہوں نے اس جنگ میں فیصلہ کن حصہ لیا، اور ایک ہفتے میں سنتے ہیں کہ 20,000 فلسطینین مارے گئے، اور موشی بیان وہاں کا جو منسٹر تھا اس نے کہا ہم نے 20 سال میں اتنے لوگ نہیں مارے جتنے انہوں نے ایک ہی ہفتے میں فلسطینین کو ختم کیا۔ اور ضیاء الحق کو ان کے ریکمنڈیشن پہ بھٹو صاحب نے مگر چیف آف آرمی اسٹاف بنایا اور اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ خود سائن کیا۔ آپ کو تو معلوم ہے اس کے بعد کیا ہوا۔ اور یہ فلسطینین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلی اس میں کہ مسلمانوں کا یہاں کا 1 بلین مسلمان ہیں، جس میں سے 60% 56 ڈفرنٹ اسٹیٹس میں رہتے ہیں، اینڈ اباؤٹ 38% مسلمان ایز اے مائنورٹیز دنیا رہتے ہیں۔ دیر آر 5% مسلمز who are in spite of being a majority their status is not yet determined، ان کا موقف ابھی تک نہیں ہے۔ وہ ہیں 2 ملین کوسوون، انہوں نے حالانکہ اپنا اناؤنسمنٹ کر دیا اپنی خود مختاری کا، مگر ان کو ابھی ریکگنائز یہ نہیں کیا گیا ہے۔ there are 3 million Palestinians، 13 million Kashmiris and 33 million Eastern Turkish, that is Xinjiang Shala۔ 11 سپٹمبر 11 1973 یاد رکھیے گا، سپٹمبر 11 1973 سی آئی اے کے ایما پہ چلی کی حکومت میں ایک پریزیڈنٹ الیکٹ کیا گیا تھا، اس کا نام تھا سلور النڈے۔ اس کو سی آئی اے نے مل کر اس کے گھر کو بام کیا اور اس کو ختم کر دیا، اور وہاں کی جو حکومت کی باغدور تھی وہ جنرل پینوچو کے ہاتھ کر دی۔ ایک پچھلے 120 برس میں یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ نے دنیا کے 14 ملکوں میں کے گورنمنٹ کا تختہ پلٹا ہے، کوورٹ اور خفیہ طور پر یا اوپن، کوورٹ اور اوورٹ۔ تو فرسٹ وکٹم واز کوئین آف ہانولولو، اس کے نکال پھینکنے میں سی آئی اے نے حصہ لیا تھا۔ تفصیلات معلوم کرنا ہے تو پڑھیے اسٹیفن کیزر کی کتاب دی اوور تھرو، جس کو میں نے اوباما صاحب کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ آیا کہ ان کتاب ملی مگر پڑھے یا نہیں پڑھے مجھے نہیں معلوم۔ سپٹمبر 17 1978 کیمپ ڈیوڈ اکارڈ پر دستخط ہوئے۔ یہ معاہدہ کیمپ ڈیوڈ مقام پر ایجپٹ کے صدر انور سادات اور اسرائیلی پرائم منسٹر مناخن بیگن نے وہاں 12 روز کے خفیہ مذاکرات کے بعد طے پایا، اور اس پر پریزیڈنٹ کارٹر کی موجودگی میں 17 سپٹمبر کو دستخط کیے گئے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جون 67 کی 6 دن کی لڑائی میں اسرائیل نے سینائی پینسل پر قبضہ ہو گیا تھا۔ اس معاہدے کے بعد انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب آئیے سپٹمبر 23 1990، یہ بات ضرور سنیں گا آپ۔ سپٹمبر 23 1990 پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش سینئر نے عرب امریکنز کو وائٹ ہاؤس میں بلایا تھا۔ وہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ کیوں صدام حسین کے کویت سے نکالنا چاہ رہے تھے۔
اس زمانے میں میں امریکن مسلم کونسل کے ایڈوائزری بورڈ کا ممبر تھا. مجھے AMC کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے اس میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے دعوت دی. میں جب گاڑی چلائے ہوئے وائٹ ہاؤس جا رہا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے موقع دے کہ میں دنیا کے طاقتور ترین انسان سامنے بات کر سکوں. وہ کہ میں ایک ادنا مسلمان ہوں مگر میرے پیچھے برا یقین ہے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کے پیچھے کروڑوں مسلمان بھی وہی کہنا چاہتے ہیں. قصہ مختصر، پریزیڈنٹ بش کوئی 15-20 منٹ اپنی سیم پروپیگنڈا اسپیچ دیتے رہے. اس کے بعد سوال جواب کے لیے کھڑے ہو گئے. میرے سے پہلے ایک عراقی صاحب تھے، وہ کھڑے ہو گئے تھے تو پہلے ان کو موقع دیا گیا. پھر پریزیڈنٹ بش نے مجھ سے کہا کہ یو بیٹر اسٹارٹ. میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ تھینک یو ویری مچ فار allowing me to speak. I want to put before you 4 points for your kind consideration. He said, go ahead. Number one, as an American Muslim, I deplore the annexation of Kuwait by Saddam Hussein in no uncertain terms. It is against the international law, it is immoral, it is uncalled for. And Mr. President, number two, I also deplore the invitation of foreign forces to the Holy Land. And number three, Mr. President, recently the Random House published a study which says out of 5 billion people in the world, 3 billion people are free to elect their own governments, 2 billion are not. Mr. President, who are those 2 billion? 1 billion Chinese and 1 billion Muslim masses who are ruled by rulers, who rule by conceit and coercion, fear and fraud, tyranny and terror. Why United States of America supports them? And number four, Mr. President, due to recent 5 UN resolutions, you have put the whole American armada in the Persian Gulf, and nothing has been done about a resolution concerning Palestinian people, which is on the table for the last quarter of a century. انہوں نے بڑی ہی صبر و تحمل کے ساتھ میری باتوں کو سنا. جب میٹنگ ختم ہوئی تو سب ان سے ہاتھ ملا رہے تھے. میں نے بھی شکریہ ادا کیا اور ہاتھ ملایا. انہوں نے کہا کہ یو میڈ یور پوائنٹ. پھر میں نے ایز اے فالو اپ انہیں ایک لیٹر لکھا جس کا جواب مجھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے آیا, جس میں کہا گیا تھا تھینک یو ویری مچ فار گیونگ یور تھاٹس فار کنسیڈریشن بٹ یور تھاٹس آر ناٹ ان لائن ود آور اسٹیٹڈ پالیسی. اس ملک کی فریڈم آف اسپیچ کو دیکھیے گا, کی تعریف کیجئے. اگر میں یہی بات کسی مسلم لیڈر کو کہتا تو آپ کے سامنے یہ واقعہ سنانے کے میں زندہ نہیں رہتا. اور جناب, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, 11 سپٹمبر 2001 جس سے یہ ابتدا ہوئی تھی سپٹمبر کی اسٹڈی, 2001 کا دن تھا. میں اپنی اسٹڈی میں بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا کہ ایک اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی. میری چھوٹی بیٹی کولوراڈو سے مجھے فون کر رہی تھی اور بہت ہی سراسیمہ تھی. اس نے مجھ سے کہا کہ بابا ٹی وی کھولیے, آن کیجیے اور دیکھیے کہ نیو یارک کے ٹوئن ٹاورز میں دو ہوائی جہاز ٹکرا گئے ہیں. میں نے ٹی وی کھولا اور واقعی میں 2 ہوائی جہاز ٹوئن ٹاور سے ٹکرا چکے تھے اور وہ ڈھیر ہو رہے تھے. وہ سانحہ آج 9/11 کہلاتا ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ سنگین جرم کس نے کیا, مگر پوری ذمہ داری تو مسلمانوں پہ لگائی گئی ہے. یورپ میں تو یہ باور کیا جاتا ہے کہ یہ اندرونی سازش ہے. امریکہ کے نامور سائنسداں کا ایک جماعت یہ باور کرتی ہے کہ امریکہ کے نیو کنزرویٹیز نے یہ سانحہ پلان کیا تھا. فی زمانہ دنیا سمجھتی ہے کہ کارستانی کوئی 19 مسلمانوں نے کی ہے. اس میگنیٹیوڈ کی غلطی مسلمانوں سے ہر 600 سال اور 700 سال کے بعد ہوتی ہے. آپ کو یاد دلا دوں, میں 732 میں ٹورس کے مقام پہ جب مسلمان جیتنے کے موقف میں تھے اور ایک افواہ پھیلی کہ ان کی بوٹی جو انہوں نے جمع کی تھی وہ لوٹ رہے ہیں, تو کمانڈر چیخ رہا تھا, اس کا نام تھا غفیقی, عبدالرحمن غفیقی, کہ بھائی وہ نہیں ہے, سب سیب ہے, چلو لیٹ اس فنش دا جاب. اتنے میں ایک برچھا آیا اور ان کے
گردن میں پیوست ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے. شام ہو گئی تھی، اپنے مقام پہ واپس ہوئے تو اس رات کو یہ لوگ ایک لیڈر اپنا ایک سپہ سالار منتخب نہ کر سکے، کیونکہ اس میں کئی ٹولیاں تھے، اس میں اسپینیئرس تھے، اس میں عربس تھے، اس میں بربرس تھے. سو دے couldn't come to an agreement for a leader. تو اوور آل وہ اپنے ہتھیار لے کے وہ چھوڑ کے چلے گئے اور میدان چھوڑ دیا. اور اس طریقے سے اپنی ہی غلطی سے وہ ہار بن گئی، وہ جیت ہو سکتی تھی. اس کے بعد 600 سال کے بعد 1402 میں با یزید الدرم یورپ میں بڑھ رہا تھا تو پیچھے سے سید تیمور لین نے اس پہ حملہ کیا. اس کو قسطنطنیہ کی سیٹ کو چھوڑ کر واپس آنا پڑا اور انخرا میں جنگ لڑی. 1402 میں وہ ہار گیا تو اس کو قیدی بنا دیا گیا، اس کو پنجرے میں رکھا گیا. اس طریقے سے پھر مسلمان آگے نہ بڑھ سکے. پھر ٹرائی کیے 2 دفعہ، میں نے ابھی عرض کیا 1529 میں اینڈ 1683 میں، بکرمیانہ سے آگے نہیں بڑھ سکے. تو دونوں غلطیوں کی وجہ سے ہارٹ آف دا یورپ مسلمانوں سے بالکل آزاد تھا، کیونکہ پبلک کو معلوم نہیں تھا کہ مسلمان کون ہے. مگر جب یہ واقعہ ہوا 9/11، اس کا نتیجہ دیکھیے، یہ اللہ کے ڈیزائن ہے. اب ہر گھر میں 24 گھنٹے اسلام کی بات ہوتی ہے، مشرق سے لے کے مغرب، شمال سے لے کے جنوب، ایوری ڈے 24 آورس اے ڈے ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا ہی نکلے گا. اور آخر میں یہ کہتا ہوں کہ آخری جو میری انٹری ہے اس میں یہ ہے سپٹمبر 2016، جب مودی کی حکومت نے برطانیہ کی حکومت کو ہیرا لینے کے لیے کوہ نور ہیرا ایک خط لکھا. اور ابھی میرے بزرگ نے مجھے ایک دیا کہ کنفیوشس کی ڈیٹ آف برتھ بھی 28 سپٹمبر تھی. سو تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو می. میں کیا کہوں آپ سے، بات یہ ہے کہ ابھی ایک سوال کیا گیا کہ آپ نے فلاں کو دیکھا یا فلاں کو سے ملے. 1948 میں پولیس ایکشن ہوا اور میں 46 میں عثمانیہ یونیورسٹی میں داخلہ لے چکا تھا. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ جو واقعات بیان کیے گئے 48 یا پولیس ایکشن کے بعد کے، یہ ایسے واقعات ہیں جو میرے بچپن میں میرے آنکھوں کے سامنے نہیں آئے یا ابتدائی جوانی میں نہیں آئے، بلکہ ایسے وقت آئے جب کہ میں بلوغیت کو پہنچ چکا تھا اور کالج میں تعلیم پا رہا تھا. تو اس کے بعد سے جو واقعات ہیں بہت سے ادیبوں نے تحریر کیے ہیں. میں ایک پیج فلپ کر گیا، اچھا ذرا سنانا چاہتا ہوں. ہاں لیجیے، کچھ یہ سنانا چاہتا ہوں یہ سنائیے سر. کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ سپٹمبر میں انسٹیٹیوشنس قائم ہوئے، اور یہ بھی میں نے آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 موسٹ کروشل لائف کے انسیڈنٹس میں، یعنی اٹ واز سو کروشل، انہوں نے غیر مسلموں سے مدد لی تھی. تو اس کا پڑھنے والے ہمارے سر سید احمد خان، انہوں نے جب قائم کی مسلم یونیورسٹی، اس کا میں فلپ کر دیا پیج، تو اس کا سناتا ہوں کہ آن سپٹمبر 1920 محمد اینگلو اورینٹل کالج بیکیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جس کی بنیاد ڈالی تھی سر سید احمد خان نے. وہ ایک ویژنری تھے اور دور اندیش تھے اور حضور کی سیرت سے واقف تھے. جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتہ ضرور میں بتایا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 2 نازل ترین موقعوں پر مسلم مدد لی تھی. اس طرح سید احمد خان نے بھی جو کوآپریشن اور کوئزسٹنس کے پر ایمان رکھتے تھے. چنانچہ جب MAO کالج قائم ہوا تو اس کے پہلے پرنسپل ایک انگریز تھے جن کا نام تھا تھیوڈور بیک، اور اس کے جو وائس پرنسپل تھے وہ ہندو تھے جن کا نام تھا بیجناتھ پرساد. اور مینجمنٹ کمیٹی کے 26 ممبرس میں 6 ممبرس ہندو ہوا کرتے تھے جو برائے نام ممبر نہیں تھے. وہ ہر میٹنگ میں موجود رہتے تھے اور مباحثوں میں اور مشوروں میں حصہ لیتے تھے. سونے پہ سہاگا کالج کا فرسٹ گریجویٹ ایک ہندو لڑکا تھا جس کا نام تھا ایشوری پرساد.
اینڈ دا فرسٹ MA recipient واز امبا پرشاد. شروع کے 259 طلبہ میں 57 ہندو تھے. جنرل چین چودھری بھی AMU کے تعلیم یافتہ تھے. وہ انیس الدین احمد جو قاسم رضوی سے الیکشن لڑے تھے ان کے کلاس میٹ تھے. اور 1935 میں میر اسماعیل علی خان نے AMU کو 10 لاکھ روپے کا عطیہ دیا تھا. اور 28 اب زمانے میں عثمانیہ یونیورسٹی بھی قائم ہو گئی تھی. اور 28 سپٹمبر 1925 کے دن اپنی فرسٹ LLD کی ڈگری عثمانیہ یونیورسٹی نے اماد الملک کو ادا کی تھی. تھینک یو ویری مچ. پیج ذرا فلپ کر دیا تھا میں. حضرات، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ 1948 کے بعد کے حالات پر کئی مشہور مصنفین نے قلم اٹھائے اور ان کی مطبوعہ کتابیں پاکستان سے بھی شائع ہوئی. میرا جہاں تک اندازہ ہے ہمارے آج کے شہری، پولیس ایکشن کے بعد کے شہری ان سے واقف نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جو مواد پیش کیا ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ تمام کتابوں کا نچوڑ ہے. اور میں قوی توقع رکھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اس کی اشاعت کا انتظام کریں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایسا ہے جیسے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اسی عنوان سے دوسری محفل میں بھی لوگ اتنے دلچسپی دکھائیں گے. ماشاءاللہ سے پوری محفل بھری ہوئی ہے اور اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو کتنی دلچسپی ہے. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ میڈیکل ڈاکٹر تو ہیں لیکن اب ادب کے بھی ڈاکٹر بن جائیے اس تھیسس کو شائع کر کے، کہ یقینی طور پر اس کا معیار بہت ہی بلند ہے. آپ نے موشے دیان کا ذکر کیا جس نے 20,000 فلسطینیوں کو قتل کیا، تو اس زمانے میں اس کو کہتے تھے کانا دجال. وہ ذرا کانا تھا تو اس کو کانا دجال پیدا ہوا ہے کہتے تھے. تو ایسے کئی باتیں ہیں جس کے بارے میں یہاں پر تذکرے ہوئے. مجھے قوی توقع ہے کہ اگر ایسی کوئی کتاب شائع ہو تو ہمارے سامعین ہی نہیں بلکہ اس کو بڑی ہی دلچسپی سے پڑھا جائے گا، کیونکہ تاریخ ہمیں بہت سے سبق سکھاتی ہے. اور جو سب سے بڑا سبق ہے وہ سبق یہ ہے کہ کس طرح سے ہماری سوسائٹی پرورش پائی. جیسے ابھی آپ نے علی گڑھ کے بارے میں سنا کہ اس میں اہل ہنود جو ہے پیش تھے اور اس میں انہوں نے نمایاں مقامات حاصل کیے اور قومی اتحاد کے لیے انہوں نے کام کیا. میرے خیال میں اگر ڈاکٹر صاحب ایسی کوئی کتاب شائع کرتے ہیں، آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ اس نچوڑ کو پیش کرنے کے لیے انگریزی میں کہتے ہیں برننگ نائٹ آئل، تو کتنا نائٹ آئل برن کرنا پڑا ہوگا. یعنی مطلب یہ ہے کہ کتنی راتوں کو جاگنا پڑا ہوگا. اب خیر نائٹ آئل کا کیا سوال ہے، لائٹ ہے، لیکن آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ وہ کیسی سبق آموز واقعات کے حوالے انہوں نے دیے ہیں اپنے کتابوں میں. ایسی باتیں آپ کو اور بہت سی معلوم ہوں گی اگر آپ ان کتابوں کا جیسے مثال کے طور پر مجھے اچھی طرح یاد ہے پولیس ایکشن سے 2-3-4 دن پہلے شرطگاہ میدان پر رضاکاروں کی پریڈ ہوئی، اور وہ شرطگاہ میدان تھا ملک پیٹ میں جس کو بعد کو ریس کورس بنایا گیا. تو آل انڈیا ریڈیو سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اس نے کہا کہ آج 4 لاکھ رضاکاروں نے قاسم رضوی صاحب کو سلامی دی، اور وہ اوکیزن تھا شاید میر عثمان علی خان کی برسی کا، یعنی اس دور حکومت کا، یا پھر مجلس اتحاد المسلمین کا کچھ فنکشن تھا. تو اس نے اعلان کیا کہ آج 4 لاکھ مسلمانوں نے 4 لاکھ رضاکاروں نے قاسم رضوی کو سلامی دی. اور قاسم رضوی نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب کہ ہم لال قلعے پر جھنڈا لہرائیں گے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ نے جو بات کہی ہے کہ وہ سیاس نہیں تھے. مشکل یہ ہوئی کہ وہ سیاس نہیں تھے. سیاست نہ ہوتے تو کچھ نقشہ اور ہی ہوتا تھا، مگر اللہ کو جو منظور تھا ہوا. اب ہم اس تاریخ کے بارے میں کچھ اب بولنے سے کچھ حاصل نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ ہیں تو آپ کو بہت زیادہ سبق آموز واقعات ملیں گے. یہ نہیں کہ آپ یہاں بیٹھے اور سنیں اور کچھ واقعات چلیں گے. آپ پڑھیے دکن یعنی پولیس ایکشن کے بعد سے دور حکومت جو بدلا 56 میں اعلیٰ حضرت حضور نظام راج پرمکھی سے ہٹے، آپ کو معلوم ہے، کیونکہ ریاست کی تقسیم عمل میں آ چکی تھی.
اور 1950 میں وہ پارٹ اے اسٹیٹ کی حیثیت سے راج پرمکھ بنائے گئے تھے. تو آپ کو ایسے ایسے واقعات ملیں گے کہ ان چند لمحات میں، یعنی آپ اگر ایسی کتابیں پڑھیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ کتابیں، ان کی تحریریں آپ کی نظر سے چپک جائیں گی. اگر آپ یہ نیت سے بیٹھیں کہ میں 10 بجے رات سے 11 بجے تک پڑھوں گا تو آپ شاید 2 بجے رات تک، 3 بجے رات تک آپ سے وہ کتاب چھوٹے گی نہیں. تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب نے ہم پہ بہت ہی کرم فرمایا کہ ایسے عنوان سے مخاطب کیا جس کے بارے میں ہمیں سخت ضرورت تھی واقف ہونے کی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی صلاحیتوں کو، جو کچھ آپ دیکھیے کہ کس قدر، یعنی یہ بھی ہے کہ ہماری محافل میں جو لوگ اٹینڈ کرتے ہیں ان کا ایک انٹلیکچوئل لیول ہے. ایسا نہیں ہے کہ قصے کہانی بیٹھ کے سن رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ان کا انٹلیکچوئل لیول ہے، اور وہ انٹلیکچوئل لیول کے لحاظ سے آج ایک انٹلیکچوئل آپ کو مخاطب کیے ہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائیں. آپ کو معلوم ہے کہ پیر کے دن جو خطاب ہے اس میں بھی آپ ضرور تشریف لائیں. پیر کے دن جو ہے شرعی حجاب ایک تمدنی ضرورت، اس کو شریعت انفارمیشن سروس کی 663ویں ریسرچ میں پروفیسر سید راشد نسیم ندوی، جن سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں، حیدرآباد کے ہی نہیں ہندوستان کے جانے مانے مقرر ہیں، اور ان کو پریزیڈنٹ ایوارڈ ملا ہے، اور وہ عثمانیہ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کے صاحبزادے ہیں. ہمیں ہر مہینہ ایک خطاب سے نوازتے ہیں، وہ پیر کے دن خطاب ہے. اور انہوں نے وہی، میں نے جیسا کہا، شرعی حجاب جو ہے یہ آج دنیا بھر میں بشمول ہندوستان اس کے جو ہے جو کچھ مانعات ہو رہے ہیں، جو کچھ مداخلتیں ہو رہی ہیں، آپ روزانہ اخبار اٹھا کے پڑھ لیجیے، آپ ہر روز ملیں گا آپ کو حجاب کے بارے میں کچھ نہ کچھ نیوز. بزرگ کا دعا آپ ہی مانگیے. نہیں، مولانا صاحب کریں، آپ مانگیے، میرے سے نہیں.